السلام علیکم جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبسسٹنس فارمنگ اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس، یعنی قابل گزارہ کاشت اور اس کی خصوصیات۔ تو فرسٹ آف آل، وٹ ڈز مین بائی سبسسٹنس فارمنگ یا قابل گزارہ کاشت کاری کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد کہ ایسا طریقہ کاشت کہ جس میں ایک کسان یا زمیندار اپنی زمین سے اتنا ہی گرو کرتا ہے کہ جس سے اس کی اور اس کے فیملی کے افراد کی ضروریات پوری ہوں، کھانے کی جو ہے خوراک کی ضروریات پوری ہوں، اور اس میں نہ تو اتنا زیادہ اگایا جاتا ہے کہ اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ اگایا جاتا ہے کہ اس کو دوسرے ملک میں ایکسپورٹ کیا جائے۔ تو اس کی کریکٹرسٹکس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اسپیسیفکلی our topic is 14 characteristics of subsistence farming, a few pros and cons globally۔ تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے we have discussed۔ تو اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سبسسٹنس فارمنگ جو ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج کل جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے ایگریکلچر میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی، فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز، لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، جن کی پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ ہے، فی ایکڑ پیداوار بہت زیادہ ہے۔ ونس they were in form of subsistence farming۔ اس میں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، براعظم آسٹریلیا کے ممالک ہیں، کینیڈا۔ تو اس کے علاوہ آج کل اگر دیکھا جائے تو براعظم افریقہ کے کافی زیادہ ممالک، ایشیا کے ممالک جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور لاطین امریکہ کے ممالک، ان میں سبسسٹنس فارمنگ ابھی بھی پریویل کر رہی ہے۔ تو اس کی جو مین 14 کریکٹرسٹکس ہیں ان میں فرسٹ آف آل ہے لمیٹڈ یوز آف لینڈ۔ تو سبسسٹنس فارمنگ یا قابل گزارہ کاشت میں جو ہے وہ فرسٹ آف آل یہ ہوتا ہے کہ لینڈ جو ہے اس کا لمیٹڈ یوز کیا جاتا ہے۔ ایک کسان زمیندار ایون دو کہ اس کے پاس زیادہ زمین بھی ہو تو وہ صرف تھوڑی لینڈ کو ہی کلٹیویٹ کرتا ہے، چونکہ اس نے صرف اتنا ہی اگانا ہے جتنا اس کی اور اس کی فیملی کے لیے، اس کی فیملی کی فوڈ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے، چونکہ اس نے مارکیٹ میں بیچنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ لینڈ کا یوز اس میں لمیٹڈ کیا جاتا ہے۔ لینڈ کا یوز لمیٹڈ ہونے کی دیگر فیکٹرز بھی ہیں، چونکہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز، ٹریکٹرز، ان کا یوز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا بہت ہی منیمم ہوتا ہے۔ تو بہرحال قابل گزارہ کاشت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زمین جو ہے وہ اس کا یوز لمیٹڈ ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ۔ اس میں اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، یعنی کراپس کو جس طرح کے لارج اسکیل پہ پروڈیوس کیا جاتا ہے، جیسا کہ گندم، رائس، فروٹس، ویجیٹیبلز، اس کے برعکس چیزوں کو اسمال اسکیل پہ بنایا جاتا ہے، اور ایک اس کی یہ کریکٹرسٹک ہے۔ تھرڈ ون ہے منیمم یوزیج آف مشینری۔ سبسسٹنس فارمنگ یا سبسسٹنس کلٹیویشن یا قابل گزارہ کاشت میں جو مشینری ہے اس کا یوز بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ اگر ہوتا ہے تو بہت منیمم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لیٹسٹ مشینری میں ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، ٹیوب ویلز، سپرے مشینز۔ تو جس طرح آج کل لیٹسٹ ٹیکنیکس میں جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ بھی سپریز کیے جاتے ہیں یا فصلوں کا اوور ویو اوپر سے لیا جاتا ہے، اس طرح کی جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو جو ہے وہ یوز نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، لو کراپ آؤٹ پٹ۔
چونکہ سبسسٹنس فارمنگ میں لمیٹڈ یوز آف مشینری ہوتا ہے، لمیٹڈ یوز آف فرٹیلائزرس ہوتا ہے، اسی طرح اریگیشن کی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی، تو جو کراپس ہیں ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے اف وی کمپیئر اٹ ود جو کہ مطلب ایڈوانس کنٹریز کی کلٹیویشن ہے، وہاں کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اور جو جن علاقوں میں سبسسٹنس فارمنگ ہوتی ہے وہاں کی فی ایکڑ پیداوار میں ایک ہیوج ڈفرنس ہوتا ہے۔ 5th نمبر پہ آ جائیں، کراپ ورائٹی فار فیملی ریکوائرمنٹس۔ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک دو جو کراپس ہیں، جو بڑی کراپس ہیں یا جو بھی کراپس ہیں ان کو جو ہے وہ لارج سکیل پہ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ تمام جو کراپس ہیں ان کو جو ہے ایک ہی کمپنی یا ایک ہی زمیندار جو ہے کلٹیویٹ کرے۔ اس کے برعکس جو سبسسٹنس فارمنگ ہے اس میں جو کراپس ہیں وہ ایک زمیندار جو ہے وہ اپنے اور اپنے خاندان کی نیڈز کی جتنی بھی خوراک ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ پھل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ گندم، چاول، دالیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اگاتا ہے۔ چونکہ اس میں سیلف ریلائنس ہوتی ہے اور وہ جو ہے ڈپینڈنسی دوسرے لوگوں پہ کم ہوتی ہے، تو دوسروں سے جو ہے وہ کراپس خریدنے کا ٹرینڈ نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے وہ ورائٹی آف کراپ ایک کسان یا زمیندار پروڈیوس کرتا ہے۔ جی اس کے بعد آ جائیں چھٹی کریکٹرسٹک، سیلف ریلائنس ایمفسس۔ سبسسٹنس فارمنگ کی یہ چھٹی کریکٹرسٹک ہے، اس میں جو ہے وہ سیلف ریلائنس پایا جاتا ہے۔ جتنے زمیندار ہوتے ہیں براعظم افریقہ کے کنٹریز، لیٹن امریکہ اور پاکستان، انڈیا کے دیہاتوں میں جو ہے وہ جو ہے سیلف ریلائنس کا کنسیپٹ ہوتا ہے، یعنی ایک کسان اپنی ضروریات کی جتنی کراپس ہیں وہ خود ہی پیدا کرتا ہے اور تاکہ ان کو کنزیوم کیا جا سکے۔ 7th کریکٹرسٹک ہے لیک آف مارکیٹ پلیس پلیسمنٹ۔ جی قابل گزارا کاشتکاری میں چونکہ اتنی زیادہ کراپس گرو ہی نہیں ہوتی کہ ان کو مارکیٹ میں بیچا جائے، دیٹس وائی اس میں جو باقاعدہ مارکیٹس ہیں، لمبی چوڑی مارکیٹس کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو دیٹس آل۔ 8ویں کریکٹرسٹک ہے لمیٹڈ یوز آف کیمیکل پارٹیسپیشنز۔ جی اس طرح کی کلٹیویشن میں جو کیمیکل پارٹیسپیشنز ہیں وہ نہیں ہوتی، یعنی جو کیمیکل فرٹیلائزرز کا یوز نہیں ہوتا، پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا یوز نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ کیمیکل فرٹیلائزرز کی جگہ پہ جو دیسی فرٹیلائزرز ہیں جو کہ جانوروں کے گوبر اور درختوں کے پتوں کو ایک گھڑے کے اندر ڈال کے تو چند دنوں تک اس کو کور کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایک دیسی فرٹیلائزر تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی جو فرٹیلائزر ہے وہ یوز کی جاتی ہے، اور جبکہ جو کیمیکل فرٹیلائزر ہے اور پیسٹیسائڈس ہیں ان کا یوز نہیں کیا جاتا۔ 9th نمبر پہ ہے ڈپینڈنس آن فیملی ورک۔ جی سبسسٹنس فارمنگ میں جو فیملی ورک ہے اس پہ ہی ریلائی کیا جاتا ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، وہ خود تو ڈیفینیٹلی کام کرتا ہی ہے، تو وہ خود جو ہے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور دوسری مارکیٹ سے یا باہر سے لیبر کو ہائر کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ جی ٹریڈیشنل ایگریکلچرل میتھڈس، اس میں ٹریڈیشنل ایگریکلچرل میتھڈس پائے جاتے ہیں جو کہ صدیوں پرانے ہیں، جیسا کہ بیلوں کے ذریعے اور ہل کے ذریعے جو ہے
ہل کے ساتھ بیلوں کو جوڑ کے تو وہ ہل چلاتے ہیں اور زمین کو بیج بونے کے لیے تیار کرتے ہیں. اس طرح کے جو آؤٹ ڈیٹڈ طریقے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اسی طرح کراپس جو ہیں ان کی جو ہارویسٹنگ ہے، جو گندم کی کٹائی ہے، رائس کی کٹائی ہے، اس کے علاوہ پلسز اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو ہارویسٹ کرنے کے لیے بھی آؤٹ ڈیٹڈ اور جو پرانے طریقے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں ریلائنس آن نیچرل ایسڈس. اس کو ہم 2 پوائنٹس میں کلاسیفائی کرتے ہیں. نمبر 1 ہے رین ڈیپینڈنٹ کلٹیویشن. جی، سبسسٹنس فارمنگ میں جو ہے وہ کافی زیادہ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، ریلائی کر رہی ہوتی ہیں رین پہ. زمین کو جو ہے وہ بیلوں کے ذریعے، بیلوں کے ساتھ ہل کو جوڑ کے زمین کو جو ہے وہ اس میں پلائنگ کی جاتی ہے، پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے. تو اگر تو بارش ٹائم پہ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، ان کی جو فصل ہے، بیج جو ہے وہ اگ جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی جو کراپ ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بارشیں اگر ٹائمنگلی ہو جائیں تو دیٹس گڈ لک، اگر نہ ہوں تو ان کا بیج اور محنت ضائع جاتی ہے. تو دیٹس وائی کہ سبسسٹنس فارمنگ میں جو ہے ڈیو ٹو رین ڈیپینڈنسی ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے نقصان بھی فیس کرنا پڑتا ہے. یوز آف لوکل سیڈ. جی، اس طرح کی کلٹیویشن میں لوکل سیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس سال جو کراپ ہوئی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ اگلی بار یا اگلے سال فصل بونے کے لیے اس کو رکھ لیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہائی ییلڈ ورائٹی سیڈ ہوتا ہے اس کا یوز نہیں کیا جاتا ہے. جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، انہوں نے ایگریکلچر میں ریسرچ کر کے ایسے ایسے بیج ایجاد کیے ہوئے ہیں، ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ جن کو گرو کرنے سے جو کراپس ہیں وہ 2 گنا یا 3 گنا زیادہ گرو کرتی ہیں، پروڈیوس ہوتی ہیں. جبکہ قابل گزارا کاشتکاری کے طریقہ کار میں جو لوکل سیڈ ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے، اور جو امپورٹڈ ہائی ییلڈنگ ورائٹی ہے سیڈ کی اس کا یوز نہیں کیا جاتا. 12واں نمبر ہے، 12ویں کریکٹرسٹک ہے سیزنل پروڈیوس روٹیشنز. جی، اس طریقہ کار میں، اس طریقہ کاشتکاری میں جو ہے وہ ایک ہی طرح کی فصلیں جو ہیں چند ایک، وہ ہر سال سیزن آنے پہ جو ہے وہ گرو کی جاتی ہیں. مثلا گرمیوں میں گرو ہونے والی جو کراپس ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں گرو کی جاتی ہیں. سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈے موسم میں کلٹیویٹ کی جانے والی کراپس ٹھنڈے موسم میں. اور یہاں پہ گرین ہاؤس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جو سردیوں کی کراپس ہیں وہ گرمیوں میں، یا گرمیوں کی کراپس جو ہیں وہ سردیوں میں، یا آف سیزن جو ہے نا اس میں بھی آپ جو ہے وہ گرین ہاؤسز کے ذریعے کراپس کو اگا سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک روٹیشنز ہوتی ہیں. وہی کراپس جو صدیوں سے جس موسم میں بوئی جا رہی ہیں وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. 13th پوائنٹ ہے رسک اینڈ ہیلپلیسنس ٹو ویدر. جی، ویسے تو ایگریکلچر چاہے ایڈوانس لیول پہ ہو تو اس میں باقی شعبوں کی نسبت، انڈسٹری سروسز کی نسبت رسک زیادہ انوالو ہوتا ہے. لیکن جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں کی ایگریکلچر ڈیو ٹو اڈاپشن آف لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنیکس، کافی جو رسک ہیں ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ڈراؤٹس ہیں، سیلاب ہیں. تو جن علاقوں میں کلٹیویشن ہوتی ہے تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیمز وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں، اور دیگر اقدامات کر لیے جاتے ہیں. ڈراؤٹس کے خاتمے کے لیے بھی ڈیم میں جو سٹورڈ پانی ہے اس کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے.
لیکن یہ سبسسٹنس فارمنگ جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. البتہ جو بارش ہے وہ اگر بارش والی جو انسرٹنٹی ہے یہ تو ہر جگہ پہ انوالو ہوتی ہے. تو بہرحال ان رسک اور اس طرح کے فیکٹرز کی وجہ سے، انسرٹینٹیز کی وجہ سے ان کو کئی دفعہ تو کسانوں کو بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم رہتی ہے. 14th پوائنٹ ہے لو ارننگس اینڈ اکنامک سولیڈیٹی. جی، اس میں یہ ہے کہ کسان جو ہیں چونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر ان کا یوز نہیں ہوتا، کیمیکل فرٹیلائزرز، پیسٹیسائڈز کا یوز نہیں ہوتا، ویئر ہاؤس نہیں ہوتے کہ اپنی فصل کو وہاں پہ سٹور کر سکیں، اور صرف اتنا ہی اگاتے ہیں کہ وہ آگے مطلب بیچتے نہیں ہیں، صرف اپنی فیملی کی نیڈز کو ہی پورا کرتے ہیں. تو میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو کراپ ہے اس کو اگلے سیزن تک کے لیے، سال 6 ماہ کے لیے اس کو سٹاک کر لیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں. تو اس وجہ سے ان کی ارننگز کم ہوتی ہیں، اور سبسسٹنس فارمنگ سے ریلیٹڈ جو کسان ہیں، ذمہ دار ہیں، جو پیزنٹس ہیں، وہ اکانومیکلی سٹیبل نہیں ہوتے. تو اکنامیکلی انسرٹنٹی ان میں پریویل کرتی ہے. جی، اس کے بعد سبسسٹنس فارمنگ کی گلوبلی اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں کہ یہ سبسسٹنس فارمنگ کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہے، تو اس میں سب سہارن افریقہ ہے، وہاں پہ سبسسٹنس فارمنگ جو ہے وہ ہے. اور سب سہارن افریقہ میں جو ہے نا وہ اسمال اسکیل فارمنگ ہوتی ہے، اور اسٹیپل فوڈس جو ہے نا وہ گرو کیا جاتے ہیں، لائک میز یعنی مکئی، ملت یہ بھی ایک طرح کا گرین ہوتا ہے، اینڈ کساوا. اور کساوا یہ ایک گھاس ہی ہوتی ہے، اس کی جڑوں میں جو ہے نا وہ فوڈ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ کساوا. اسی طرح ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی بات کریں تو یہاں پہ رائس پیڈیز یعنی مونجی یا دھان جس کو کہا جاتا ہے، اور لیٹن امریکہ جو ہے وہاں پہ کارن، بینز، اسکواش یہ جو فصلیں ہیں یہ گرو کی جاتی ہیں. تو کنکلوڈنگلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں. اگرچہ سبسسٹنس فارمنگ جو ہے یہ اس سے کسانوں کی اکنامک پوزیشن کوئی اتنی بہتر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود سبسسٹنس فارمنگ جو ہے یہ بر اعظم افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس میں کروڑوں لوگوں کو جو ہے روزگار فراہم کیے ہوئے ہے، ان کی جو خوراک کی ضروریات ہیں وہ پوری کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ سیلف ریلائنٹ ہیں، اور دیٹس وائی ان کی جو غربت ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. اور سب سے اہم چیز کہ سبسسٹنس فارمنگ میں جو اولڈ ڈیٹڈ ٹیکنیکس ہیں، میتھڈس ہیں، اور جو ٹولز ہیں جو کہ صدیوں پرانے ہیں، تو سبسسٹنس فارمنگ جو ہے ان ٹیکنیکس کو ابھی تک مینٹین کیے ہوئے ہے، تو ابھی تک وہ آج کل کی دنیا میں موجود ہیں. تو ناظرین، یہ انفیکٹ میری ایک ویب سائٹ کا آرٹیکل ہے، بلاگ پوسٹ ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ میری ویب سائٹ www.economyheights.com پہ جا کے اس آرٹیکل یا بلاگ پوسٹ کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.